میرے ابو کے کزن ریاض پولیس میں انسپکٹر تھے۔ اس نئی جگہ آئے ان کو 3 دن ہوئے تھے کہ ایک کیس آ گیا۔ کسی عورت کے قتل کا معاملہ تھا۔ ایک بہو نے اپنی ساس کو قتل کر دیا تھا۔ قتل کی وجہ اس کا کزن تھا۔ انکل ریاض نے معلومات کی تو لوگوں نے یہ کہانی سنائی کہ شازیہ 7 برس کی تھی جب اس کے ماں باپ انتقال کر گئے۔ تب اس کی پھپھو اس کو اپنے گھر لے گئی۔ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھیں۔ شازیہ تھی بھی بہت پیاری لڑکی، سفید رنگت، نیلی آنکھیں، صورت میں بھی بہت کشش تھی۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو پھپھو کے بیٹے کو پسند آ گئی اور یوں اس کی منگنی محمود سے ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور اس خوشی میں مزید دلکش نظر آنے لگی تھی۔ جب اس کی عمر 17 سال ہو گئی تو پھپھو نے اس کی شادی کر دی۔ اس شادی سے وہ بہت لوگوں کے دل ٹوٹے کیونکہ خاندان کے تقریباً تمام لڑکے اس کو اپنے خوابوں کی رانی بنا چکے تھے۔ مگر اس کی شادی ہونے سے ان سب کی امیدیں ختم ہو گئیں۔ البتہ وہ خود شادی کے بعد بہت خوش تھی۔ ظاہر ہے اتنا چاہنے والا شوہر ملا تھا۔ اب بھی وہ آزادی سے ادھر ادھر جاتی تھی کیونکہ جب اس کے والدین فوت ہوئے تھے تب سے وہ قریبی عزیزوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ سب اس سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے وہ سارا دن کبھی کس کے گھر تو کبھی کس کے گھر ہوتی۔ پھپھو بھی اسے منع نہیں کرتی تھی کہ یتیم بچی ہے، اپنوں کے گھر میں ہی تو جاتی ہے۔ وہ خود گھر کا سارا کام خود کرتی اور شازیہ صبح صبح چلی جاتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں گھر میں اکیلی بیٹھ نہیں سکتی، پھر کیا کروں؟ آپ کسی کو بلا دیں، کسی سہیلی سے باتیں کروں گی تو پھر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو جاتی۔ محمود دوسرے شہر میں کام کرتا تھا اور شازیہ اپنی ساس کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب اس کی شادی ہو گئی اور کافی دن گزرنے کے باوجود بھی وہ نہ بدلی تو لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ ہر روز عورتیں اس کی ساس کے پاس آتی اور کہتی کہ بہن بہو کو اتنا کھلا مت چھوڑو، کل ہم نے اس کو فرقان کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ اس کی ساس ایسی باتیں سن سن کر تھک چکی تھی مگر پھر بھی بہو کی طرفداری کرتی تھی۔ ایک دن ساتھ والے گھر سے عورت ایک آئی اور انہوں نے بتایا کہ شازیہ روزانہ گھنٹوں چھت پر بیٹھ کر فرقان سے باتیں کرتی ہے۔ چونکہ ہماری چھت ان کی چھت سے ملی ہوئی ہے اس لیے میں روزانہ دیکھتی ہوں، تم اس کو منع کرو۔ اس کی ساس یہ سن کر پھٹ پڑی اور بولی، تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ فرقان اس کا کزن ہے اور میری بہو ایسی نہیں ہے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے اگر وہ اپنے کزن سے بات کر لیتی ہے تو کیا ہوا، وہ عورت چلی گئی۔ اب سب لوگ چپ ہو گئے کیونکہ اس کی ساس نے لوگوں کا منہ بند کر دیا تھا۔ ان کو بہو پر اندھا اعتماد تھا مگر بہو اس کے اعتماد کو تار تار کرنے پر تلی تھی۔ ایک دن محمود جب کام سے واپس لوٹا تو عجیب منظر تھا۔ اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور دروازے کے سامنے بہت سے مرد بیٹھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ وہ پریشان کھڑا دیکھ رہا تھا کیونکہ آج وہ 3 ہفتے بعد گھر لوٹا تھا۔ گھر سے اس کا ماموں نکلا اور محمود کو گلے سے لگا کر کہا، تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے۔ محمود حیران تھا کہ اچانک یہ سب کیسے ہوا۔ تب ماموں نے بتایا کہ کل شام جب شازیہ نے ہمیں بلایا تو تمہاری ماں مر چکی تھی۔ محمود اندر گیا۔ سب اس سے مل رہے تھے مگر اس کا ذہن ماں کی موت کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ شازیہ رو رو کر اسے بتا رہی تھی مگر وہ بت بنا کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میت کو غسل دینے کے لیے غسال عورت کو لائے تو اس نے میت دے کر کہا، میں یہ کام نہیں کر سکتی، آپ کسی اور کو بلا لیں۔ پھپھو کی بیٹی نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے میت کے بدن سے کپڑا کھینچ لیا اور کہا، مجھے لگتا ہے یہ قتل کی واردات ہے مگر میں نے غسل دیا تو پولیس مجھ سے پوچھ گچھ کرے گی۔ پھپھو کا جسم بری طرح زخمی تھا، گردن پر ناخنوں کے نشانات اور پورے جسم پر چوٹیں تھیں۔ سب نے منتیں کی مگر وہ عورت چلی گئی۔ پھر شازیہ سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیا ہے تو اس نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں اٹھی تو پھپھو باتھ روم میں گری ہوئی تھی، گرنے سے ان کی جسم پر چوٹیں آئی تھیں، پھر بھی کسی نے میت کو غسل دینے کی ہمت نہ کی۔ آخر ان کی ایک رشتہ دار عورت نے آگے بڑھ کر کہا، میں غسل دے دیتی ہوں۔ اس موقع پر شازیہ کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا، وہ بات بات پر چونک جاتی تھی۔ آخر عورت تھی، اس کا چہرہ اس کے جرم کی چغلی کھا رہا تھا۔ سب کو شک ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ سارا دن اس نے مشکوک نظروں کا سامنا کیا مگر کوئی بات نہ کی۔ جب محمود نے ماں کو دیکھا اور لوگوں کی باتیں سنی تو اس کو بھی شک ہو گیا کہ کوئی بات ضرور ہے۔
میری ماں رضا الہی سے نہیں مری، آخر بیٹا تھا، یہ سوچ کر اس کا دل مٹھی میں آ جاتا تھا کہ کسی نے ظلم کر کے ماں کو مارا ہے۔ ماں کو دفناتے ہوئے محمود نے عہد کیا کہ میں اپنی ماں کو مٹی کے سپرد کر رہا ہوں، مگر امانت کے طور پر 20 دن کے اندر اندر معلومات کر کے قبر دوبارہ کھدواؤں گا۔ اس کے بعد میت دفنا دی گئی۔ محمود گھر آیا تو شازیہ سہمی سہمی سی تھی۔ اس نے بلایا تو وہ چونک پڑی اور اس کے بلانے پر بھی نہ گئی۔ وہ اس کو بلاتا رہا مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکی۔ سب نے کہا جاؤ تمہارا شوہر ہے، مگر وہ پسینہ پسینہ ہو گئی اور اپنے کمرے میں قدم نہ رکھا۔ محمود نے اس کا چہرہ پڑھ لیا تھا اور باہر چلا گیا۔ شام کو پھر جب وہ گھر آیا اور شازیہ کو بلایا تو وہ گھبرا گئی۔ سب نے کہا کہ پھپھو اس کی ماں جیسی تھی، اس نے شازیہ کو بہت محبت سے پالا تھا، اسی لیے اس سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا۔ سب گھر والوں نے سمجھا بجھا کر شازیہ کو کمرے میں بھیجا اور کہا جاؤ تم اب سو جاؤ۔ وہ ڈرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ محمود نے اس کو کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کی حالت ایک زخمی کبوتر جیسی لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کو شازیہ نیند سے اٹھ بیٹھی اور زور زور سے رو کر کہنے لگی کہ پھپھو کو فرقان نے مارا ہے محمود، میں بے قصور ہوں۔ محمود نے اس کو تسلی دی اور کہا سو جاؤ، مگر وہ خود نہ سو سکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ نیند میں ڈر گئی ہو۔ جب شام ہوئی تو اس نے شازیہ کو بلایا اور وہ گھبرا گئی اور بولی میں نہیں آتی، مگر اس دفعہ محمود اس کو بازوؤں سے گھسیٹ کر کمرے میں لے گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ سب لوگوں کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں بیوی کو مار نہ دے، کیونکہ ماں کا غم بہت بڑا ہوتا ہے۔ محمود نے شازیہ سے کہا کہ میرے پاس آرام سے بیٹھو، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میری بیوی ہو، میں نے تم سے شادی بھی اپنی پسند سے کی ہے، میں تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ تم میری جان ہو اور بھلا کوئی اپنی جان کو بھی ختم کرتا ہے؟ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ ماں میری فوت ہوئی ہے، ماننا وہ تمہاری پھوپھو تھی، مگر ایسا بھی کیا غم کہ تمہیں اپنا بھی ہوش نہیں رہا ہے اور مجھ سے بھی ڈرنے لگی ہو؟ ایسی باتوں سے شازیہ تھوڑی سنبھل گئی۔ اس کا خیال تھا کہ محمود کو اس پر شک ہو گیا ہے۔ بولی وہ میری پھوپھو تھی، میں ان کو کیسے مار سکتی ہوں؟ اچھا یہ بتاؤ کل رات تم کیا کہہ رہی تھی؟ محمود نے اچانک پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ تم کل کہہ رہی تھی کہ پھپھو کو فرقان نے مارا ہے اور تم بے قصور ہو۔ اب شازیہ کا چہرہ پک ہو گیا۔ محمود نے اس کو بالوں سے پکڑا اور کہا سچ سچ بتاؤ، فرقان نے میری ماں کو کیوں مارا؟ بولو، جواب دو۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ شازیہ نے ڈر کے مارے سے سب بتا دیا کہ فرقان ہمارے گھر آیا تھا، اس نے پھپھو سے پیسے مانگے تھے، انہوں نے نہیں دیے تو اس نے پھپھو کو مار دیا اور مجھے کہا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گا، اسی لیے میں چپ رہی۔ شازیہ رو رہی تھی، مگر لوگ کچھ اور کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میری ماں مری ہے اور تم بھی مارنے میں فرقان کے ساتھ تھی، جلدی بتا ورنہ ابھی تجھے شوٹ کر دوں گا۔ محمود نے دھمکی دی اور بیوی پر آنکھیں نکالی۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ تبھی شازیہ نے سچ سچ بتا دیا کہ فرقان اور میں روزانہ چھپ کر ملتے تھے، وہ مجھے پسند کرتا تھا، مگر میری منگنی آپ سے ہو گئی، اسی لیے میں نے کچھ نہ کہا، مجھے وہ شروع سے اچھا لگتا تھا، پھپھو نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا تھا تو ان کو میں انکار نہ کر سکی اور آپ سے شادی کر لی۔ میں آپ کو بھی پسند کرتی تھی، لیکن جب آپ گھر پر نہیں ہوتے تو میں فرقان سے ملا کرتی تھی۔ لوگوں نے پھپھو کو کہا مگر انہوں نے لوگوں کی باتوں کا یقین نہ کیا، اس طرح میرے حوصلے بلند ہو گئے۔ پھر آپ بھی کئی ہفتوں تک باہر رہتے تھے، میں بھی آخر انسان ہوں، کب تک تنہائی جیتی۔ اس رات بھی وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، پھپھو سو رہی تھی، اس لیے میں نے فرقان کو بلایا، وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ پھپھو کمرے میں آ گئی۔ وہ مجھے دودھ کا گلاس دینے آئی تھی، میں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ فرقان نے سلام کیا تو انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی اور مجھے بھی ڈانٹا کہ شوہر کے پیچھے یہ گل کھلاتی ہو۔ میں نے صرف اسے باتیں کرنے کے لیے بلایا تھا، مگر وہ نہ مانی اور کہا کہ محمود کو آنے دو، میں اسے سب بتاؤں گی۔ تب فرقان نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر یہ زندہ بچی تو تمہارے خاوند کو بتا دیں گی، وہ تم کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر چھوڑ بھی دیا مگر اس سبب طلاق دے دی تو تم بدنام ہو جاؤ گی۔ سو میں نے اس کی باتوں پر عمل کیا، اس نے چھری سے ان کے جسم پر چرکے لگائے اور میں نے پھپھو کو پکڑے رکھا۔ ان کا کافی خون نکل آیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ تب اس نے ان کے منہ پر تکیہ رکھ دیا تاکہ سانسیں جلدی ختم ہوں۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہیں تو ان کو گھسیٹ کر باتھ روم میں لے گیا اور مجھے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تم سب کو اکٹھا کر کے کہو کہ پھپھو باتھ روم میں گری ہوئی ہے۔
سو میں نے لوگوں کو بلا لیا اور کہا کہ اٹھتے ہوئے ان کے سر پر کنٹی لگی تھی اور یہ گر کر زخمی ہوئی ہیں۔ ساری حقیقت سن کر محمود کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے میری ماں کو مار دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا مگر پہلے میں فرقان سے مل لوں۔ وہ اسی وقت اٹھا اور بازار سے تیز دھار چھری خریدی اور سیدھا فرقان کے گھر گیا۔ اگلے دن اس کی ماں کا سوئم تھا۔ اس نے فرقان سے کہا، یار ذرا بازار تک میرے ساتھ چلو، کچھ سامان لینا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ جب قبرستان کے قریب سے گزرے تو کافی اندھیرا تھا۔ اسی وقت محمود نے اس پر چھریوں سے وار کر دیا مگر لوگ بیچ بچاؤ کے لیے آ گئے کیونکہ شازیہ نے سب کو بتا دیا تھا کہ محمود فرقان کو مارنے جا رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے محمود کو قابو کیا اور فرقان کو ہسپتال لے گئے جبکہ محمود کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ یوں پورا گھر تباہ ہو گیا۔ ماں بھی گئی اور بیٹا جیل پہنچ گیا مگر محمود نے شازیہ والی بات کسی کو نہ بتائی۔ ادھر اس کے بھائی نے قبر کی کھدائی کا حکم دیا کیونکہ محمود نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ تم کسی نہ کسی طرح میت کا پوسٹ مارٹم کراؤ۔ جب قبر بھر گیا تو وہاں پولیس موجود تھی۔ ان لوگوں نے قبر کھودنے سے منع کر دیا۔ لوگوں نے احتجاج کیا۔ 4-5 دن بحث چلتی رہی مگر کوئی حل نہ نکلا۔ آخر رشتہ داروں نے جلوس نکالا۔ تب کہیں جا کر پولیس راضی ہوئی۔ قبر کی کھدائی کی گئی۔ اس لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ مرحومہ کو کافی اذیت دے کر مارا گیا ہے۔ بعد میں پولیس مقتولہ کے گھر گئی کیونکہ سب لوگوں کو شازیہ پر شک تھا۔ پہلے تو اس نے نہیں مانا۔ کبھی کہتی کہ میں سو رہی تھی، ڈرام کی آواز سن کر باہر آئی تو پھپھو غسل خانے میں گری ہوئی تھی۔ کبھی کہتی کہ فرقان نے مارا ہے۔ پولیس تو راز اگلوا ہی لیتی ہے۔ آخرکار وہ پولیس کے شکنجے میں آ گئی۔ فرقان چونکہ بچ گیا تھا اسی لیے محمود کو کم سزا ہوئی۔ اگر وہ مر جاتا تو شاید محمود کو بھی سزائے موت ہو جاتی۔ محمود نے جیل سے بیوی کو پیغام بھیجا تھا کہ میں جب بھی باہر آیا پہلے تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ اسی ڈر سے شازیہ نے پولیس کے سامنے اقرار جرم کر لیا۔ اگر وہ نہ مانتی تو محمود ضرور اس کو قتل کر دیتا۔ وہ جیل میں رہ کر بھی زندہ رہنا چاہتی تھی۔ وہ جیل میں تھی مگر وہاں بھی اس کو سکون نہیں۔ ظاہر ہے بے گناہ کا قتل کہاں آسانی سے معاف ہوتا ہے۔ اس کے رشتہ دار ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ انکل راز بتا رہے تھے کہ اس کے کپڑے اور ضرورت کی ہر چیز اسے پہنچاتی ہیں مگر شام ہوتے ہی اسے کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ رات کو چیخیں مار کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ اس کا نفسیاتی علاج ہو رہا ہے۔ اگر وہ باہر جائے بھی تو 3-4 قیدی عورتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور اگر وہ اکیلی ہو تو بقول شازیہ اس کی پھپھو کفن میں لپٹی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے بے گناہ قتل کیا، تمہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ شازیہ کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ اس نے کئی بار خودکشی کی کوشش بھی کی مگر قیدی عورتوں نے بچا لیا۔ سزا بھگتنے کے بعد اسے رہائی مل گئی مگر اب بھی اس کو چین نہیں ہے۔ ہو بھی کیسی؟ اپنی ماں جیسی پھپھو جو اس کی محسن تھی، جس نے اس کو پالا تھا، اس کے احسانوں کا بدلہ اس نے اسے بے رحمی سے قتل کر کے دیا تو اس کو سکون کہاں سے ملے؟ ایسے کاموں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسی عورتوں کی آخرت اور عاقبت دونوں ہی خراب ہوتی ہیں۔ تاہم معاشرے کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے واقعات آخر کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی فطرت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ صبر والی عورتیں خاوند کی لمبی جدائی برداشت کرتی ہیں مگر بے وفائی کی مرتکب نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو اپنے نفس پر قابو نہیں ہوتا اور غلط راہوں کے مسافروں کی منزل سکون کے گہواروں کو نہیں جاتی بلکہ ہمیشہ کھوئی ہوتی ہیں۔